یہ پشاور کے ایک نوجوان آرٹسٹ ارباب ہاشم کی آرٹ گیلری ہے جو انہوں نے اپنے گھر کے لان میں بنائی ہے۔ آج پبی کے گاؤں میں واقع گرلز اسکول کی طالبات یہاں آئی ہیں۔ اسکول کی پرنسپل شاہین عمر کہتی ہیں کہ اس کا مقصد بچیوں کو آرٹ سے روشناس کرانا ہے۔ ان بچوں کو ادھر بلانے کا یا آنے کا جو مقصد ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہے یہ معمار وطن ہے اور ان کو ایکسپوجر دینے کے لیے یہ جو ہاشم کا کام ہے اتنا زبردست کام ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہی صلاحیتیں ہمارے بچوں کے اندر بھی بیدار، ہمارے بچوں کے اندر ہے لیکن اصل میں اس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملا تھا۔ ہاشم کی آرٹ گیلری میں آئی اسکول کی ایک طالبہ کا کہنا ہے کہ ان فن پاروں کو دیکھنے کے بعد اسے بھی کینوس پر رنگ اتارنے اور مجسمے بنانے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ جی بالکل، پشاور میں اور خاص طور پہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہ اتنے زیادہ لڑکیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھے، اس بارے میں پینٹنگ سیکھے، اسکلپچرز بنانا سیکھے، اور اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ ضرور آئیں گی۔ خیبر پختونخوا میں مجسمہ سازی اور سنگ تراشی کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ مردان جو کبھی گندھارا تہذیب کا ایک مرکز تھا، وہاں پر آج اس فن کو جاننے والے نہ ہونے کے برابر ہے۔ امیر علی اپنے دن کا اکثر حصہ اپنے گھر میں قائم اس ورکشاپ میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنے فن سے اس معدوم ہوتی ثقافت اور تاریخ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا فوکس ان چیزوں پر ہے جو یا تو غائب ہو چکا ہے یا غائب ہونے والے، مثلاً نئے دور میں دیکھیں گے کہ ٹانگا آپ کو نہیں ملے گا، کنواں آپ کو نہیں، ابھی تو دیہاتوں میں بھی ہینڈ پمپ لگا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجسمہ سازی اور سنگ تراشی اسلامی روایات اور مذہبی تعلیمات کے منافی ہے، لیکن ہاشم کہتے ہیں کہ کوئی تصویر یا مجسمہ بنانے کا مقصد اسے پوجنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اپنی تخلیقی صلاحیت کو کاغذ، پتھر یا مٹی پر نقش کرنا ہے۔ تھوڑی کم علمی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہر آدمی جو ہے وہ جیب میں روپے اور ڈالرز گھماتا ہے اور شناختی کارڈ گھماتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر تصویر ہوتی۔ یہ بہت بچکانہ سی باتیں ہیں آج کے زمانے میں۔ امیر علی سمجھتے ہیں کہ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل تک لوگ سنگ تراشی کو معیوب اور برا سمجھتے تھے، تاہم وقت کے ساتھ اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت میں تو اسکول میں تھا، کالج میں بھی نہیں تھا، تو اس وقت میں اسکول پڑھتا تھا، میں وہ اور وقت تھا، اب وہ یہ لوگ یہ نہیں کہتے یہ بناؤ یہ نہیں بناؤ، چینج تھوڑا سا آیا ہے۔ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں قائم خیبر کالج آف آرٹس صوبے میں آرٹ اور ڈیزائننگ کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے، تاہم یہاں بھی مجسمہ سازی کا شعبہ فعال نہیں ہے۔ کالج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دورانی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اب تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہاں بھی سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کی کلاسز ہوا کریں گی۔ پچھلے 10 سال میں جو ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 1964 میں صرف ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ تھا، وہ پشاور یونیورسٹی میں تھا، لیکن پچھلے 10 سال میں پشاور وومن یونیورسٹی، سوابی وومن یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، اور جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے پختونخوا کالج آف آرٹس، یہ 10 سال کی ڈیولپمنٹ ہے۔ نوجوانوں میں قدرتی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں مواقع فراہم کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تربیت یافتہ اساتذہ کا ہونا ضروری ہے، مگر ان فنون کو دوام تب ہی ملے گا جب معاشرے میں ان سے متعلق پائی جانے والی سوچ تبدیل ہوگی۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔